بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے آج کے سچے واقعے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور اس پہ یقین رکھنے سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواب دیتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ ہر روز اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی، ان سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس خاتون کے شوہر نے ہنس کر کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑی یقین سے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خاتون خود بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر نماز عصر کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک نہایت امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر اسے جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میرے والد رہتے ہیں، گھر کا دوسرا نصف خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش یہ ہے کہ میرا آدھا گھر آپ ہدیتاً قبول فرمائیے۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے، اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ ہم نے ادھر ادھر سے کچھ رقم جمع کی جو کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے گھر کے مالک تھے۔ مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو کچھ آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے گھر مانگا تھا، اس کے آگے تو نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا، نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور اس کی قبولیت پہ بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے اس پہ شک ہے قبولیت پہ۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔